السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب الطب، باب الاسمد والکحل من الرمد فیہ عن ام عطیہ۔ باب اسمد اور سرما لگانے کا آنکھ دکھنے سے، اس میں ام عطیہ کی روایت ہے۔ اسمد جو ہے یہ آنکھ کے علاج کے لیے بہترین دوا ہے، اور اسمد ایک طرح کا سرما ہی ہوتا ہے، کحل بھی سرمے کو کہتے ہیں۔ اور ام عطیہ کی روایت جو ہے، جس کا یہاں ذکر کیا امام بخاری نے، یہ دوسری جگہ پر بیان ہوئی ہے تفصیل سے۔ ان ام عطیہ قالت قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جو عورت اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر یقین رکھتی ہے، اس کے لیے شوہر کے علاوہ کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ حلال نہیں۔ وہ سرما بھی نہ لگائے اور نہ وہ رنگے ہوئے کپڑے استعمال کرے، مگر سفید یا سیاہ دھاری دار کپڑے پہن سکتی ہے۔ سفید اور سیاہ، بلیک اینڈ وائٹ دھاری دار کپڑے پہن سکتی ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب بیوہ اپنے خاوند کے سوگ میں ہو تو وہ میک اپ نہ کرے، سرما نہ لگائے۔ اس زمانے میں لپسٹک کا تو رواج شاید نہیں تھا، تو اس لیے ورنہ لپسٹک کا بھی ذکر ہوتا۔ اور اس مدت کے گزرنے کے بعد، یعنی عدت گزرنے کے بعد، پھر سرما لگانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ سرما جو ہے یہ عورت کی زینت بھی ہے، اور خاص طور پر اسمت کا سرما جو ہے یہ علاج بھی ہے۔ سرما صرف عورتوں کے لیے نہیں، مرد بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ نظر کے لیے بہت مفید ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اس کو طاق تعداد میں استعمال کرے، یعنی 1 2 3 3 کرے یا 1 کرے، دونوں آنکھوں میں 3 ہو۔ اسمت سرما جو ہے یہ ظاہری طور پر آنکھ کو خوبصورت نہیں بناتا، یعنی اس کا رنگ نہیں ہوتا، لیکن ویسے آنکھ کے لیے مفید ہوتا ہے۔ تو جو کحل ہوتا ہے وہ سیاہ ہوتا ہے اور آنکھ کو خوبصورتی دیتا ہے۔ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب عن ام سلمة رضي الله عنها ان امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينها فقال لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها أو في أحلاسها في شر بيتها فإذا مر كلب رمت بعرة فهلا 4 أشهر و10۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، ان امرأۃ کہ ایک عورت، توفی زوجها اس کا شوہر فوت ہو گیا، فاشتکت عینہا تو اس کی آنکھ میں تکلیف ہو گئی، فذکروها للنبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی کہ کس طرح اس بیوہ عورت کی آنکھ میں تکلیف ہے۔ وذکروا له الکحل اور لوگوں نے آپ کے سامنے سرمے کا ذکر کیا، وَأَنَّهُ يُخَافُ عَلَىٰ عَيْنِهَا اور اس بات کا کہ اس کی نگاہ کو خطرہ ہے، خوف ہے۔ فقال لقد كانت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البتہ تحقیق، كانت احداكن تمكث في بيتها تم میں سے ایک یعنی دور جاہلیت میں اپنے گھر میں رہتی تھی، فی شر احلاسها اپنے بدترین غلیظ کپڑوں میں، او فی احلاسها فی شر بیتها اپنے غلیظ گھر میں غلیظ کپڑوں میں، فاذا مر کلب پھر جب کوئی کتا گزرتا، رمت بعرۃ تو وہ مینگنی پھینکتی، فحلا 4 اشہر و10 تو کیوں نہیں 4 مہینے اور 10 دن وہ انتظار کر سکتی۔
یعنی اس کو سرما نہیں لگانا چاہیے. یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے کہ کس طرح دور جاہلیت میں عورت عدت گزارتی تھی اور اس کا وقت بھی زیادہ ہوتا تھا، اور یہ کہ اس کو نہانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، کپڑے بدلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے اس سے اتنی غلیظ بو آتی تھی کہ اس بو سے جانور تک جیسے مر جاتے تھے. تو بہرحال عدت سے نکلنے کا طریقہ یا اعلان یہ ہوتا تھا جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ مینگنی پھینک کر. تو جہاں جس موضوع سے متعلق حدیث لائی گئی ہے وہ یہ کہ بیوہ عورت چاہے اس کی آنکھوں میں تکلیف ہو پھر بھی سرمے سے علاج نہ کرے، کوئی اور دوا ڈال لے، لیکن سرمے میں چونکہ زینت ہے اس لیے سرما نہیں لگائے. یعنی عدت میں سرما استعمال کرنے کی ممانعت ہے، خواہ تکلیف بھی کیوں نہ ہو آنکھوں میں. ہاں اگر عدت کا دورانیہ نہ ہو تو پھر اس صورت میں عورت سرما لگا سکتی ہے، اور خاص طور پر عصمت. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت عصمت سرما آنکھوں میں لگانا ضروری سمجھ لو، کیونکہ وہ نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے. یعنی اس کے دو فائدے ہیں، نظر بھی تیز ہوتی ہے اور پلکوں کے بال بھی اگتے ہیں. اور رات کو سرما لگانے کی خاص طور پر بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ رات کے وقت زیادہ دیر تک آنکھیں بند رہتی ہیں اور وہ سرما جو ہے وہ آنکھوں میں کام کرتا رہتا ہے. دن میں تو انسان وضو کی وجہ سے پھر دھو لیتا ہے، تو رات کو بغیر دھوئے رات بھر آنکھوں میں لگا رہنے کی وجہ سے اچھی طرح اثر ہو جاتا ہے. جی یعنی ہے دونوں سرمے ہی، لیکن ایک میں رنگ نہیں ہوتا، یعنی اسمت میں رنگ نہیں ہوتا اور کوالٹی وائز اچھا ہوتا ہے. آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا کہ کچھ سرمے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لگائیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی بہت گرے سا کلر آتا ہے، اور کچھ سرمے لگاتے ہیں تو سیاہ رنگ آتا ہے، اس کا پھیلتا بھی ہے اس کا رنگ. جی. So you mentioned that for women that kohol would be considered zinat. So does that mean in thinking of covering the zina that you're not supposed to wear kohol just on an everyday basis when you go outside, only at home? یعنی کہ جب بازار میں جانا ہو تو پھر زینت اختیار کر کے نہ جائے انسان، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے نا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں. اصل میں کتاب الطب ہے، اور کتاب الطب میں مختلف جو چیزیں ہیں ان سے علاج بتایا گیا ہے. تو سرما بھی جہاں زینت کا باعث ہے وہاں دوا بھی ہے، جیسے پیچھے کست کا ذکر آیا ہے، کلونجی کا ذکر آیا ہے، تو یہاں پر سرمے کا ذکر